مجھے یعنی اپنی بات سمجھانے میں یعنی بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ بھئی یہ کیسا کلمہ ہے جس پر آپ کو یقین نہیں ہے، جس کا معنی تک آپ نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں؟ یہ کیسا قرآن ہے جس سے آپ ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یہ کون سی نمازیں ہیں جس کی حقیقت سے آپ آگاہ نہیں ہیں؟ سارا کام رسمی ہے، برائے نام ہے۔ مسلمانوں کی ہم آج کا مسلمان صرف اس لیے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے کہ وہ ایک برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے ماں باپ نے اس کو قرآن شریف ناظرہ پڑھا دیا، بس یہ پڑھ کر فارغ ہو گیا۔ ماں باپ نے چاول پلاؤ زردہ پکا لیا اور فارغ ہوئے، قاری صاحب کو جوڑے پیسے دے دیے، جاؤ جی اپنا کام کرو۔ باپ والدین نہ خود پڑھتے ہیں قرآن کو، نہ اولاد پھر قرآن اٹھاتی ہے، بس پڑھ لیا ہے ناظرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کر لیا ہے، اس کے ساتھ آج کے نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین کرام، راہ نجات دیکھیں، انسان دنیا میں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے تو، اور جب اس کی واپسی ہوتی ہے تو یا تو یہ نجات پا جائے گا یا یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اصل میں ہم لوگ اس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم بالکل ایک غافلوں کا ٹولہ ہیں، اور لگتا یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ اور یہ بات جو ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمائی ہے۔ قیامت کے دن جب مجرم کون؟ جو ہدایت سے منہ پھیر لے اور من چاہی زندگی گزارے، یہ مجرم ہے۔ تو تمام مجرم، چاہے ان کا نام جو بھی ہو، تو ان کو جب جہنم میں دھکیلا جائے گا، اس سے پہلے جو ہے کچھ سوال و جواب ہوگی، جو سورہ ملک میں ہے کہ وہ پوچھیں گے نا جنت، وہ دوزخ کے داروغہ، الم یأتکم نذیر، کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کس سے پوچھیں گے؟ ہم سے۔ مجرم کون ہے آج کا سب سے بڑا؟ آج کا مسلمان ہے۔ تو ہم سے پوچھیں گے کہ الم یأتکم نذیر، کہ کیا تمہارے پاس اس جگہ سے خبردار کرنے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ قالو بلا، جی آیا تو تھا۔ قد جاءنا نذیر فکذبنا، اس کو ہم نے اپنے عمل سے جھٹلا دیا۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ قُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اور ان انتم الا فی ضلال کبیر، پھر ہم ایک افسوس کریں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کہ کاش ہم کسی کی بات سن لیتے۔ آج تو ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم میں دنیا کا نشہ جو ہے اتنا بھرا ہوا ہے کہ کسی ناصح کی بات کو ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں، قرآن پاک سے صدیاں ہو گئی ہم نے اس کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اس سے ہم نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتے، نہ کر رہے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر ہم افسوس یہ کریں گے، لو کننا نسمع، کاش ہم
کسی کی بات، نصیحت کی بات دل کے کانوں سے سن لیتے، او ناقلو یا عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، آج یہاں دوزخ میں نہ آتے۔ یہ کون کہے گا؟ یہ ہم کہیں گے افسوس کے مارے، لیکن وہاں تو ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، لیکن اس وقت تو کوئی علاج نہیں ہوگا۔ فاعترفوا بذنبہم۔ تو دیکھیں ایک اور اسی طرح کی ایک آیت ہے سورہ انعام میں، آیت نمبر 91، وما قدر اللہ حق قدرے، انہوں نے اللہ کی قدر تو نہ کی جیسا کہ قدر کا حق تھا، اللہ کو صحیح طور پہ نہیں پہچانا، اللہ کی قدر نہ کی۔ اس قالو، جب انہوں نے کہا، کس نے؟ آج کے مسلمان نے اپنے عمل سے کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی انسان پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ تو یہ بات ہو رہی ہے، مطلب اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، آیت نمبر 91 اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس میں جو آگے آیت ہے اس میں ہمارا بھی تذکرہ آتا ہے، تو میں وہ ساری آیت پڑھ دیتا ہوں۔ وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کو صحیح طور پہ نہیں پہچانا یا اس کی قدر نہیں کی۔ اس قالو، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، آپ ان سے کہیے کہ کس نے کتاب اتاری تھی جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے؟ نور و ہدن، اس میں نور تھا، روشنی تھی اور ہدایت تھی، للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیسا، تم نے اسے ورق ورق کر کے دکھایا، تبدونہا و تخفونا کثیرا، اور بہت سی باتوں کو تبدونہا اور و تخفونا کثیرا، جس کو تم نے ورق ورق کر کے دکھا دیا اور بہت سی چیزوں کو چھپا کے رکھا۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تمہیں وہ چیزیں سکھائیں، مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، جسے تم اور تمہارے باپ دادا نہیں جانتے تھے، وَلَا أَنْتُمْ قُلِ اللَّهُ، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ ہی نے اتاری تھی۔ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، تو پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بحث میں کھیلتے رہیں، اپنے شغل میں مشغول رہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ کتاب، انزلناہ، جسے ہم نے اتارا ہے، مبارکن، بہت برکت والی ہے، مصدق الذی بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے کتابیں آئی تھیں، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ تم مکے والوں یا اس کے آس پاس رہنے والوں کو ڈراؤ، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو آخرت پر، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہی اس پر یقین کریں گے، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، ایک بات بالکل واضح ہے، کتاب آتی ہے ہدایت لے کر، پیغمبر آتا ہے کتاب ہدایت لے کے، کوئی بھی اس کی پیروی کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اور اگر نہیں کرے گا تو پھر وہ ناکام ہوگا۔ آپ کو میں ایک یعنی سورہ یونس کی آیت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، 108 نمبر ہے، اور کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہدایت آئے اور کوئی ہدایت کی پیروی نہ کرے، اس کو قبول نہ کرے،
تو وہ بنا ہدایت کی زندگی گزارے گا. اور پھر اس صورت میں دیکھیں، اس میں ایک بات ہے، اگر دنیا کو آپ نے منزل بنا لیا، یعنی منزل سمجھ لیا، اور دنیا کے یعنی ظاہر کا دھوکہ آپ کو لگ گیا کہ جو بھی حاصل دنیا ہے یہ حقیقت ہے، تو پھر آپ کو ہدایت کی کم از کم ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے تو یعنی ایک ایسے چیز پر یقین کر لیا جو کہ ختم ہونے والی ہے، اور جو کہ اصل میں اس کا کوئی حقیقی وجود ہے نہیں، اور وہ آپ کے ساتھ رہنے والی نہیں ہے. آپ اسے اگر حاصل کر لیں تو آپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، کیونکہ موت تو اٹل ہے. تو ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے. دیکھیں، ایک مجھے کہنے دیں کہ اس وقت میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، 8 ارب لوگ ہیں، ان کے خیال میں دنیا کی زندگی حقیقت ہے اور دنیا کی کامیابی حقیقت ہے. تو یہ ایک بہت یعنی گمراہ کن سوچ ہے، غلط سوچ ہے، باطل خیال ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں، ہمارے سب سے پہلے ہماری دنیا میں رہنے کی نیت کو دیکھا جائے گا. اعمال تو بعد میں دیکھے جائیں گے نا. اگر دیکھیں، میں آسانی سے بات کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، مسلمانوں سے مخاطب ہوں. ہماری دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن گئی ہے. اب اس کے بعد ہم دین کے نام پر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ باطل ہے، ضبط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں. یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں. سب سے پہلے آپ کی نیت کو دیکھا جائے گا. اور میں یہ اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، بالکل واضح بات ہے کہ ایمان، یقین شرط ہے. عمل صالح جو ہے اس کے ساتھ یقین، ایمان لانا شرط ہے. ایک ہندو، دیکھیں میں بعض اوقات آپ سے یہ بات کہتا رہتا ہوں، ابھی پھر کہہ رہا ہوں، ایک ہندو ایک مسلمانوں کے ہمارے یعنی ہمارے درمیان رہ رہا ہے، برائے نام مسلمانوں کے گلی میں رہ رہا ہے، محلے میں رہ رہا ہے، اور یہ لوگ بڑے سخت ہیں، کٹر ہیں، دین میں تشدد پسند ہے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ہیں ایک تشدد پسند لوگ وغیرہ وغیرہ. میں تو یعنی ظاہر کے لیے سخت ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک میں مثال دے رہا ہوں. ہندو فیملی ہے اور اس کو محلے کے لوگوں سے نقصان کا اندیشہ ہے، اور گھر بڑا، انہوں نے بہت بڑا گھر ہے، بڑے کاروبار بھی سیٹ ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ آپس میں فیصلہ کرتے ہیں فیملی والے کہ ہم بظاہر مسلمان ہو جاتے ہیں تاکہ ہمیں یہ لوگ نقصان نہ پہنچائے. عقیدہ پرانا ہے، اللہ کو نہیں پکار رہے، بتوں کو پکار رہے. ایک بات کہہ رہا ہوں مختصر. تو وہ ان کی جو مرد فیملی ہے وہ جا کے مسلمان ہو جاتی ہے، اور مولوی صاحب کو کہتی ہے بھئی ہمیں کلمہ پڑھائیے، ہمیں تو بڑا دین پسند ہے اور ہم مسلمان ہوں. تو مسجد جو ہے نعرہ تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھتی ہے. وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، مٹھائیاں مبارکبادیں، اور گھر والے بھی کہنا ہے، وہ کہتے ہیں ہم سب مسلمان ہو جاتے ہیں. لیکن گھر میں بت پرستی جاری ہے، بتوں کو سجدہ جاری ہے، خیال ان کا پرانا ہے، اور محلے والوں کے شر سے بچنے کے لیے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. دل ان کا وہاں کھبا ہوا ہے کہ نہیں، ہمارا وہ پرانا آبا و اجداد کا مذہب ٹھیک ہے. لیکن تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ 4-5 ماں، باپ، بیٹا وغیرہ 3-4 لوگ جو مرد ہیں وہ ہر نماز کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور مٹھی بھر داڑھی رکھ لی ہے انہوں نے، اور پگڑی بھی باندھ لی ہے، اور رمضان میں جو ہے روزے اور زکوٰتیں، اور نام بدل لیا، پاسپورٹ مسلمان کا بن گیا. وہی ہندو فیملی جو ہے چلی جاتی ہے، چلو ہم نے تو زندگی بھر نہیں دیکھا، 40 سال ہم بظاہر ہندو رہے، پاسپورٹ اب تو مسلمانوں کا پاسپورٹ، چلو سیر کو چلو، وہاں بڑا اچھا وہ ہے. ایک میں مثال دے رہا ہوں، ہمارے اسلام کی کوئی حقیقت نہیں ہے،
اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے، یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، لستم علی شیء، کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک تم تورات اور انجیل اس پر قائم نہ ہو جاؤ۔ اور ہر کتاب تو اللہ کی توحید کا درس دیتی ہے، اور یہود و نصارہ نے تو دین سے مذاق بنا لیا تھا ہماری طرح۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ دین پر جب تم قائم نہ ہو جاؤ اور ایمان نہ لاؤ، تمہارے دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور مجھے یعنی اپنی بات سمجھانے میں یعنی بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ بھئی یہ کیسا کلمہ ہے جس پر آپ کو یقین نہیں ہے، جس کا معنی تک آپ نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے ہیں؟ یہ کیسا قرآن ہے جس سے آپ ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یہ کون سی نمازیں ہیں جس کی حقیقت سے آپ آگاہ نہیں ہیں؟ سارا کام رسمی ہے، برائے نام ہے۔ مسلمانوں کی، ہم آج کا مسلمان صرف اس لیے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے کہ وہ ایک برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہے، اس کے ماں باپ نے اس کو قرآن شریف ناظرہ پڑھا دیا، بس یہ پڑھ کر فارغ ہو گیا۔ ماں باپ نے چاول پلاؤ زردہ پکا لیا اور فارغ ہوئے، قاری صاحب کو جوڑے پیسے دے دیے، جاؤ جی اپنا کام کرو۔ باپ والدین نہ خود پڑھتے ہیں قرآن کو، نہ اولاد پھر قرآن اٹھاتی ہے، بس پڑھ لیا ہے ناظرہ۔ تو دیکھیں یہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ میں آپ سے مخاطب ہوں اور اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں۔ اگر ہم قرآن کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے اور ہم دل سے اسلام کو قبول نہیں کرتے، اور قبول تو اس وقت کریں گے جب ہم جاننا بھی نہیں چاہتے کہ اسلام کیا ہے۔ مجھے آپ اپنی زندگی کا وہ دن، وہ لمحہ، وہ مہینہ، وہ سال نہیں بتا سکتے کہ آپ نے اسلام کی حقیقت کے بارے میں کسی اللہ والے سے پوچھا ہو، یا خود کوئی تحقیق اور جستجو کی ہو کہ بھئی یہ اسلام ہے کیا چیز، یہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے، پیغمبر کیوں آئے ہیں، اور جو باتیں ہمیں بیان ہو رہی ہیں جنت دوزخ اور یہ قیامت، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ضروری ہے یہ؟ بس یہی دنیا ہے؟ ہمارا عمل کیا ہے؟ یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو۔ تو بہرحال اس وقت تک جو میں نے گفتگو کی ہے، اور اس کا خلاصہ، اور میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہدایت آ گئی۔ انسان ہدایت کے بغیر گمراہی کا شکار ہوگا، کیونکہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا نقطہ ہے کہ ہماری منزل تو اللہ ہے، ہمیں تو اللہ کے راستے پر چلنا ہے جو کہ صراط مستقیم ہے، کیونکہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب تو سیدھے، یعنی رب تک جانا ہے تو سیدھے راستے پر چلنا ہوگا، چلے تو منزل تک پہنچ جائیں گے، سیدھے راستے پر نہ چلے تو منزل کیسی؟ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ہم شکار ہیں۔ بہرحال میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہدایت پہلے ہادی آیا ہے۔ آپ ہدایت کی ضرورت کو اس طرح بھی محسوس کریں، انسانیت کا سلسلہ جب شروع ہوا تو پہلے ہادی آیا ہے، انسانیت کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا ہے۔ آدم و حوا اکیلے آئے اور پھر یہاں پر ان کی اولاد شروع ہو گئی، تو ماں باپ جو ہے وہ تو ہدایت یافتہ تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہدایت پہلے آئی ہے۔ اب یہاں اب دیکھ لیں ہماری بہت سی خوراک کی چیزیں پہلے نہیں تھیں، اب اللہ تعالیٰ، یعنی یہ تو نہیں ہے کہ ہر جگہ یہ زراعت کا آغاز اور یہ سہولیات کا رفتہ رفتہ مطلب وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہوا ہے۔ یہ مجھے یاد ہے 60s کی بات ہے، یہاں پر گیس نہیں تھی، ہم اپنے گھر میں
لکڑی جلاتے تھے، پھونک نہیں ہوتی تھی، لکڑیوں کا وہ چولہا ہوتا تھا، اس میں ہم پھونکتے تھے، لکڑیاں پھونکتے تھے، جلاتے تھے وغیرہ، کوئلہ جلاتے تھے، پتھر کے کوئلے ہوتے تھے وہ ہم جلاتے تھے، لکڑیوں کا چولہا، مٹی کے تیل کا چولہا ہوتا تھا ہمارے گھر میں، 60s 70s کے درمیان کی بات ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہ نعمتیں آئی ہیں، تیل، گیس، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو اچھا خیر، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں نجات کے راستے کی۔ دنیا میں آ کے انسان جب آتا ہے تو اس پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہے۔ ہدایت کو اگر آپ قبول کر لیں، دل سے یقین کر لیں، تو پھر تو آپ کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہدایت کو قبول نہ کی تو پھر گمراہ رہ جائیں گے۔ ہدایت سے پہلے تو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَإِن كَانُوا، ہدایت رسول کے آنے سے پہلے آپ واضح گمراہی میں تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھ لیں، زمانہ جاہلیت تھا، گمراہی تھی، اپنے قوانین بنا لیے تھے، حج ہوتا تھا لیکن ان کی مرضی تھی، اپنے اپنے طریقے بنائے ہوئے تھے۔ لیکن ہدایت آئی تو پھر اس کو حج کا طریقہ بتایا گیا۔ تو ہدایت، دیکھیں مجھے بڑی، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے بات، یعنی آپ کے دل تک پہنچانے میں، کیونکہ ہم گمراہی کو ہم نے ہدایت سمجھ لیا ہے۔ اللہ کی یاد سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے، اور آج ایسی صورت ہے کہ ہمارا ساتھی شیطان ہے۔ قرآن کے حساب سے میں بات کروں، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین، قرآن میں لکھا ہوا ہے جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا۔ رحمان کی یاد کیا ہے؟ دین اسلام ہے، یہ وہ تسبیح والی یاد تو نہیں ہے۔ بہت بڑا مغالطہ ہے نا، بس ہم اللہ کی یاد کو تسبیح اور اس تک انگلیوں تک محدود کر لیتے ہیں، یا بس ذکر اذکار اور بس زبانی۔ بھائی پہلے دل کا معاملہ ہے، دل کی بات ہے۔ دل سے اگر آپ نے قبول نہیں کیا ہدایت کو، آپ کی کوئی چیز جو دین سے تعلق رکھتی ہے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو ہدایت کی میں بات کر رہا تھا۔ انسان، یہ باتیں میں کر بھی چکا ہوں، پھر بار بار کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ بات اگر میں بار بار کہوں تو بھی مشکل ہی سے سمجھ میں آنے والی ہے۔ ہم سب گمراہ ہیں، دنیا دار ہیں، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ہمارا مدعی زندگی دنیا کی زندگی ہے، ختم بات۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ تو خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہدایت اگر آ جائے اور آپ ہدایت کو قبول نہ کریں تو آپ بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوں گے، اور اس کا وبال آپ پر ہوگا۔ لیکن اگر آپ ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ کا کسی پر احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے جو اس نے ہدایت دی اور آپ کو اپنے راستے میں قبول کر لیا۔ اور قبول اس وقت کرے گا جب آپ اس کے راستے پر چلنا چاہیں گے، ارادہ کر لیں گے، آپ کو اس وقت توفیق ملے گی۔ اگر آپ نہیں چاہتے، جیسے کہ آج کا مسلمان اور دنیا ہی کے دھوکے میں ہم رہنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو ہدایت کی سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ تو میں آپ کو سورہ یونس کی آیت نمبر 108 کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، تھوڑا سا اسے غور سے سنیں۔ لفظی ترجمہ، قل یا ایھا الناس، کہہ دو کہ اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا۔
حق کا مطلب یہ ذرا نوٹ کر لیں، حق بہت جگہ استعمال ہوا ہے، یہاں پہ حق سے مراد ہدایت ہے، قرآن ہے۔ قد جاء، اب یہ دیکھیں پورے انسانیت مخاطب ہے، یا ایھا الناس، یہ بھی نوٹ کر لیں، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اب جو ہدایت قبول کر لیتا ہے تو اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا، جو ہدایت حاصل کر لیتا ہے، فانما یہتدی لنفسہ، تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، وہ اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا۔ ومن ضل، اور جو قبول نہیں کرتا اور گمراہی اختیار کرتا ہے تو فانما یضل علیہا، تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پہ وکیل نہیں ہوں، یعنی کوئی زبردستی تم پر زبردستی نہیں ہے کہ میں تم سے زبردستی منواؤں، اے نعام نہاد مسلمانوں۔ تو یہ بات دیکھیں، یعنی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہدایت آج کل تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا اپنے عمل سے، ہمارا عمل ایسا ہے کہ اللہ سے ہم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ تیری ہدایت سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کو ہم چوم لیں گے، قرآن کا احترام کریں گے اور اس کی طرف پیٹ نہیں کریں گے، اس کو زمین پر نہیں رکھیں گے، اونچی جگہ رکھیں گے، ریشمی غلافوں میں بند کریں گے، خوبصورت رحل بنوا لیں گے اور اس کی قسمیں کھا لیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس پر قرآن سے ہم ہدایت نہیں لیں گے، دین سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے کہ دین کیا ہے، کیوں ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے، اور جو طریقہ تیرے رسول کا ہے اسوہ حسنہ، ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی ہم اپنی مرضی سے، اخلاق ہم اپنی مرضی سے، رویہ ہماری مرضی کا ہوگا، اور ہمیں دنیا پسند ہے، جو دینا ہے ہمیں یہیں دے دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، لوگوں میں سے لوگ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ میں مضمون ہے کہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو دینا ہے یہیں دے دے۔ ہم بھی اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو فائدہ دینا ہے تو بس یہیں دے دے، خوب بہت دے، اور مجھے وہ دعاؤں میں اکثر آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے دینے والا مجھے اتنا دے کہ میرا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلے، میں دینے والا بنوں، لینے والا نہ بنوں۔ یہ آپ کی دعائیں ہیں۔ تو دیکھیں ایک بہت ہی ایسی صورتحال ہے کہ یہ تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، ہدایت کے بغیر تاریکی ہے، جہالت ہے، لیکن ہم نے اس تاریکی کو روشنی سمجھ لیا ہے۔ روشن خیال لوگ آپ کہتے ہیں نا، ہم بڑے روشن خیال ہیں، ہم بڑے آزاد خیال لوگ ہیں، روشن خیال ہیں، اور دقیانوسی لوگ نہیں ہیں۔ تو ایک بہت ہی ایسی صورتحال ہے جس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم